أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. مسافروں کا ریکویسٹ ہے, بہت بہت شکریہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ویڈیو دیکھنا, سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. دوستوں بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ویڈیو کو بے شک لائک, سبسکرائب اور شیئر نہ کیا کریں. کائنڈلی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں کریں. جزاک اللہ. پلیز ڈسائڈ کرو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ آل عمران آیات 176. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں. یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کریں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کافر و منافق مختلف طریقوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہتے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعی طور پر رنجیدہ خاطر بھی ہو جاتے. خصوصاً غزوہ احد کے واقعے کو منافقین نے بہت ہوا دی اور مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے مایوس کرنے کی کوشش کی. اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس قسم کی مخالفتوں سے کفار اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, بلکہ اس قسم کا رویہ اختیار کر کے خود ہی آخرت کے حصے سے محروم ہو رہے ہیں. آیات 177. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے. یعنی یہ لوگ ایمان کے بجائے کفر اختیار کر کے خود اپنا برا کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے. آیات 178. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں. انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. ہم جو کافروں کی لمبی عمریں کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں ان کے حال پر چھوٹ دے رہے ہیں, مال, اولاد اور دنیا کی نعمتیں وافر دے رہے ہیں, تو کیا یہ سب کچھ ان کے لیے بہتر ہے؟ نہیں, بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے, کیونکہ اس سے ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا, ان کے خلاف حجت مضبوط ہوگی, بلکہ دنیا میں بھی یہ سب کچھ ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا. آیات 179. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى
يستزميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غائب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب غلط ملت رہیں. یعنی مومن اور منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا. آیات 180. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے تو ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. یعنی زمین و آسمان کی جو چیز بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی ملکیت ہے. اس پر مخلوق کا قبضہ تصرف عارضی ہے. ہر ایک کو اپنے محفوظات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخر کار سب کچھ اللہ ہی کے لیے پاس رہ جانے والا ہے. لہذا عقل مند وہ جو اس عارضی قبضے کے دوران میں اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بیوقوف ہے وہ جو اب اسے بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. آیات 181. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقین اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم توگر ہیں. ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو. یہودیوں کا قول تھا. قرآن جن جب یہ آیات آئی کہ من ذی بقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا کر دے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ جی ہاں اللہ میاں مفلس ہو گئے ہیں، اب وہ بندوں سے قرض مانگ رہے ہیں. دراصل اس قسم کے اعتراضات وہ عوام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متنفر کرنے کی غرض سے کرتے تھے، ورنہ وہ بھی خوب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا کتنی بڑی گستاخی اور کفر ہے.
یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گستاخی اور رسولوں کو ناحق قتل کرنا سب ان کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسے مجرموں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے گا اور وہ عذاب حریق کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ آیات 182 ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آیات 183 الذین قالوا ان اللہ عاہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي كنتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول علیہ السلام کو نہ مانے جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائیں جسے آگ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول علیہ السلام دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جیسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ خدا کے ہاں کسی قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی۔ نیز یہ ذکر بھی بائبل میں آتا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سو ختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غائبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی، لیکن یہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا یہ کہ جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا گیا ہو وہ ہرگز نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک من گھڑت بہانہ تھا جو یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تصنیف کر لیا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ان کی حق دشمنی کا ثبوت یہ تھا کہ خود انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے بعض نبی علیہ السلام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آتش قربانی کا یہ معجزہ پیش کیا، اور پھر بھی یہ جرائم پیشہ لوگ ان کے قتل سے باز نہ رہے۔ مثال کے طور پر بائبل میں حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے بائل کے پجاریوں کو چیلنج دیا کہ مجمع عام میں ایک بیل کی قربانی تم کرو اور ایک کی قربانی میں کرتا ہوں، جس کی قربانی کو غائبی آگ کھا لے وہی حق پر ہے۔ چنانچہ ایک خلق کثیر کے سامنے یہ مقابلہ ہوا اور غائبی آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کھائی، لیکن اس کا جو کچھ نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ حضرت الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور وہ زن پرست بادشاہ اپنے ملکہ کی خاطر ان کے قتل کے در پہ ہوا اور ان کو مجبوراً ملک سے نکل کر جزیرہ نماء سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ حق کے دشمنوں تم کس منہ سے آتش قربانی کا معجزہ مانگتے ہو؟ جن پیغمبروں علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تھا انہی کے قتل سے تم کب باز رہے؟ آیات 184 فَإِن قَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا وَبِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول علیہ السلام جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں لے کر آئے اور منور کتاب لے کر آئے۔ آیات 185
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے ہی کی جگہ ہے۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں، انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح کے فیصلے کا مدار رکھے، تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مسائل مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہے جو یاد تلاوت ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے، اور اللہ سے دعا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو کچھ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام۔